السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فسیزہ کا. آج اور ابھی دو رائے میں بات ہوگی فاٹا اصلاحات میں تاخیر کی وجہ کیا اور کیا یہ معاملہ بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے. دوسرے حصے میں بات کریں گے پی ایس ایل کا دوسرا ایڈیشن میلہ دبئی میں سج گیا. ایونٹ پاکستان کی کرکٹ کے لیے فائدہ مند. تیسرے حصے میں بات کریں گے آئے دن رونما ہونے والے ان ٹریفک حادثات کی جن میں سینکڑوں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. ان حادثات کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آخر میں بات کریں گے ان سروے کی جو حالیہ دنوں میں سامنے آئے. ان کے مطابق پاکستان کی معیشت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے. کیا یہ بہتری ایک عام پاکستانی کو بھی نظر آ رہی ہے؟ جناب، فاٹا کی جو اصلاح کی بات ہوتی ہے، اب اس پر تاخیر، اس پر ایک طرح کی تلخی، بیچ میں کچھ اپوزیشن ممبران بھی اور کچھ آپ کے جو اتحادی بھی ہیں ان کے بھی خدشات ہیں. لیکن اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. اور پاکستان میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ول جو ہوتی ہے کہ بہت مشکل سے یہاں جمع ہوتی ہے. اب اگر آئی گئی ہے، بائی اینڈ لارج زیادہ تر پارٹیز کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، یہ ہونا چاہیے. اور جو آبجیکشنز لوگ اٹھا رہے ہیں وہ تو اتحادی ہے حکومت کے. مولانا فضل الرحمان وہ اسینشلی کے پی کے ایم کیو ایم رول پلے کرتے ہیں. جیسے ایم کیو ایم کے تھوڑے بہت ایم این ایز ہوتے تھے، وہ حکومتوں کو ٹربل دیتے تھے وہی لیجسلیشن کے تھرو. اور تو یہ اس میں اگر ڈیلے آ گئی، جو مجھے ڈر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ موقع ہم لوز نہ کرنے. اتنا ابھی ایف سی آر جو ہے نا اس کی بھی 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. یہ لوگ جو ہیں زیادہ تر پاکستانیوں کو احساس نہیں کہ یہ بالکل پاکستانی بھی نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی، ایک ایوریج چینی پاکستان میں اس کے زیادہ حقوق ہے فاٹا کے رزلٹ، اور وہ بھی سی پیک سے پہلے. یہ نہیں کہ سی پیک کے بعد ان کو ملے ہیں، سی پیک سے پہلے. یہ آپ ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو چارج شیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے کرائم کیا آپ اس کے پورے فیملی کو خراب کر دیتے ہیں. اور یہ کیونکہ آپ نے 1901 سے وہ ایف سی آر لگایا ہوا ہے. اور وہ ایف سی آر بنا کیوں تھا؟ وہ تو برٹش گورنمنٹ اپنے انٹرسٹس کے لیے انہوں نے بنایا اور ہم نے کنٹینیو کیا ہے بالکل 100 سال. کچھ امینڈمنٹس لائے تھے 2011 میں، اور زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ ہو گئی ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. لیکن اس میں جو بات کر رہے ہیں، آپ نے بات کی فضل الرحمان صاحب کی، ساتھ میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے محمود اچکزئی صاحب، ان کے جو کچھ بیانات، ان کے جو اختلافات ہیں وہ ابھی سامنے کو ہمیں نظر آ رہے ہیں. بلکہ سن بھی لیتے ہیں ان کا کہنا ایگزیکٹلی کیا ہے. تمام سفارت خانے جو یہاں ہیں ان پہ ہمارے فاٹا کے جوان چوکیداری کر رہے ہیں. اس کو آپ پیراملٹری ٹروپس میں کراچی میں لڑاتے ہیں، بلوچستان میں، کہیں اور جب وہاں کی اپنی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. آپ اصلاحات کریں بٹ with the consent and the approval of the people of Pata. یا 3-4 بیوروکریٹ بیٹھ کے بسم اللہ بس ہم نے فیصلہ کر دیا، خدا حافظ. کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جس سے خدا نخواستہ پھر ہمیں اپنی مشکلات ہو، ہمارے ملک کے لیے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے اور ہمارے سیاست لوگوں کے لیے. اب جیسے آپ نے سنا، ساتھ میں اچکزئی صاحب نے کچھ دیر پہلے اپنے ادھر ایک جرگہ انہوں نے کنوین کیا تھا جس میں ہر طرح کے لوگ آئے فرام آل واکس آف لائف، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ادھر جو ایک فرق سوچ، ایک تصویر کے جس طرح دو رخ ہوتے ہیں، جو دوسرا رخ تھا وہ یہ تھا کہ آپ فاٹا میں، آپ خیبر پختونخوا میں شامل کرنے کی جگہ اس کو ایک الگ صوبہ سمجھیں اور اس کو ایک الگ صوبہ کریں. اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو این ایف سی میں جو پرسنٹیج ہے وہ بھی مل جائے گی، ساتھ میں جو فاٹا کا شہری ہے وہ پھر اس کا جو ترقی کی طرف رفتار ہے وہ اسی طرح بڑھتا جائے گا جس طرح کسی اور صوبے میں. اور ایک اور جو ساتھ تنقید کرتے ہیں، اور میرے خیال سے دبے ہوئے الفاظ میں خیبر پختونخوا کی طرف اور پشاور کی طرف، کہ آپ کے 32 گورنروں میں کوئی جو 25 ہیں ان کا خیبر پختونخوا سے تعلق تھا. خیبر پختونخوا نے اس تمام 60 سال میں فاٹا کو اس طرح کا انہوں نے وہ نہ اس کا خیال کیا، نہ اس کے شہریوں کو اس طرح کے حقوق فراہم کیے. اور پھر اگر آپ پشاور سے دور آ کے لاہور آ جائیں یا اسلام آباد آ جائیں تو وہ جس طرح کے خیالات و جذبات رکھتے ہیں اچکزئی صاحب، وہ انہوں نے بول دیے ہیں. بٹ اس میں جو مجھے تھوڑا سا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ
جس طرح آپ نے پولیٹیکل ول کی بات کی, اگر آپ اس موقع کو چھوڑ دیں گے یہ جھنڈا لہراتے ہوئے کہ جی ہمیں ایک الگ صوبہ چاہیے, تو آپ نہ ادھر تک پہنچیں گے اور بنیادی طور پہ جو ریفارمز ہیں وہ بھی نہیں ہو پائیں گے. ہم نے جب بھی انتظار کیا کہ پرفیکٹ موقع آئے نا, تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. اور یہ اگر آپ اچکزئی صاحب کی باتیں دیکھ لیں, اس میں کوئی آبجیکشنیبل بات نہیں ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہمارا کانٹیکسٹ کیا ہے, ہم کتنا آگے نکلنا چاہ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ این ایف سی ایوارڈ کی بھی بات کر لیں, اگر وہ آپ کے پی کے بھی حصہ بن جائے تو وہ آپ کا شیئر تو بڑھ جائے گا. وہ کے پی کو تو وہ پیسہ ملے گا, وہ ایک آلٹرنیٹ ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی امپروو نہیں آئے. دوسرا اگر یہ مرجر بھی ہو جائے, ایک پلان ہے, ایک 10 سالہ پلان ہے کہ میسو انویسٹمنٹ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ سے. وہ ابھی تک ایگریمنٹ نہیں آئے سارے صوبوں سے, لیکن اس کے بغیر بھی یہ نہیں ہوگا. اور لگ رہا یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا. اگر مرجر ہو گیا تو ضرور ایک اسپیشل پیکج ان کے لیے نکل کے آئے گا. لیکن ان کی جو بات, جو ایک فیلنگ ہے کہ ایک ریفرینڈم کروا دیں, یہ جو ابھی آیا ہے کہ ایک جرگہ ہوا ہے, جرگہ میں میرے خیال میں لوزرز آف دا ریفارم زیادہ تھے. کہ اگر آپ ملک سے پوچھیں تو وہ تو کہے گا یہ تو بہت بری بات ہے, یہ تو ملک تباہ ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جے یو آئی کا جو عام ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہے, اس نے بھی یہی بات کرنی ہے. اور آخر میں ایک چیز جو ہے, جو گورنرز رہ چکے ہیں, گورنرز اگر وہ پختون ہو نان پختون ہو نا, کام وہ اسٹیبلشمنٹ کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ کرٹیسزم جو ہے نا یہ اتنی ویلڈ ہے نہیں کہ. لیکن آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, مجھے جو اس بات پہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے جب اچکزئی صاحب کی بات سننے کو, اور میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں کچھ ایسی نمایاں چیز نہیں ہے جو آبجیکشنیبل ہے. حالانکہ میرے خیال سے میں اور آپ اس شاید اقلیت میں ہیں. اگر آپ باقی چینلوں کو دیکھ لیں, جس طرح وہ بات کرتے ہیں اچکزئی صاحب کے بیانات کے بارے میں, ہر طرح کے الفاظ بھی استعمال, وہ تو خیر بہت انفیئر ہے وہ, اور وہ ایک خیر اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی تاریخ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بطور ایک آپ اس علاقے کے نمائندے, ٹھیک, اور آپ ان لوگوں کے حقوق کی باتیں بھی کرتے ہیں, آپ کا تعلق بلوچستان سے بھی ہے, تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں یا جب فضل الرحمان صاحب یہ بات کرتے ہیں تو اچھی نہیں لگتی. کیونکہ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور باقی مین سٹریم جماعتوں پہ یہ بے تحاشا تنقید ہوتی ہے کہ یہ ویسے بھی اس طرف دیکھتے نہیں ہیں. اگر ایک صوبہ تو نہیں, اگر اس طرح فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز آپ نے کچھ ملکوں کی نظر کیا ہوا ہے, کچھ پولیٹیکل ایجنٹس کی نظر کیا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی نظر کیا ہوا ہے, وہ انہی لوگوں کے نیچے پھر کچلی جا رہے ہیں, تو شاید آپ میں تھوڑی سی ایک ایک بصیرت ہونی چاہیے کہ اگر ابھی نہیں تو 20 سال بعد سیپریٹ صوبہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو اصلاحات ہیں یہ تو نکلوائیں آپ بیچ میں. آپ نے ابھی پورا سسٹم کو, پورے مجلس شورا کے پروسیس کو آپ نے کلاک کیا. ہاں, یہ ابھی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. دوسرا یہ, اگر آپ کہیں کہ اسے ایک سیپریٹ صوبہ بنا دیں, یہ اسینشلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے نا یہ ٹوٹ جائے. بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے 40 سال پہلے پختونستان بات ختم ہو گئی تھی, لیکن آج تک وہ ڈر رہتا ہے. اور آپ اگر ایک صوبہ بنائیں جو بہت کلوز ہے, کلچرل لنکس, آنا جانا بھی بہت ہوتا ہے باشندوں کے افغانستان, آپ بیسکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ فلوٹ کر دیں تو جو سائلنٹ کوارٹرز یا ڈیپ اسٹیٹ ہے یہ اس چیز کو ختم کر دے گی. اور اس میں اس سب مباحثے میں بھی ایک آپ کو ہلکا سا انڈر کرنٹ نظر آتا ہے اس بات کا, جو یہ پرانے خوف ہیں گریٹر پختونخوا کے, اس طرح کے, آپ کو ویسے اس طرح تو نہیں, لیکن اس کا جو ایک خاص ڈر ہے وہ لوگوں کے واضح ہو جاتا ہے. ایک آخر چیز یہ بھی کہ میرے خیال میں آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کرٹیسزم ابھی کر رہے ہیں, ہم ہر کرٹیسزم کو ایک طرف نہیں کر رہے ہیں, ان میں بہت ویلڈ باتیں ہیں. یہ مرجر جو بھی ہے اس میں بھی آپ تب کریں گے اگر آپ کوئی اور ملک ہوتے کہ آپ نے 3 سال پلاننگ کی ہو, پھر آپ نے کر دیا. لیکن ہم تو وہ کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب فگر اٹ آؤٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں فگرنگ اٹ آؤٹ بھی ایک بڑی خوش آئین چیز ہے, کیونکہ وہ جو ایک اسلام آباد میں ایک براؤن صاحب والی سوچ ہے کہ اگر انگریزوں نے یہ ایف سی آر نافذ کیا یہاں, کوئی سوچ سمجھ کے کیا ہے, آخرکار انگریزوں کا قانون ہے. یہ ایکسپریشن جو ہے آخرکار انگریزوں کا جو قانون ہے, یہ مجھے اتنا نامناسب لگتا ہے. لیکن آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی
اس جگہ کو جو آپ نے ایک پرانی صدی میں رکھا ہوا ہے اس کو چلاتے جائیں. ایجنٹس ہیں اور جو بیوروکریٹس ہیں وہ ہی اس کے ساتھ پھر اس کا کام چلاتے رہیں. خیر, اس کی بات کریں گے پی ایس ایل کے دوسرے ایڈیشن کے بارے میں. کیا پاکستانی کرکٹ کی بحالی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. بجے گی اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی اب کھیل جمے گا. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جیسا آپ نے دیکھا بات اب ہوگی پی ایس ایل کے بارے میں اور پاکستانی کرکٹ کی بحالی کی. میرے خیال سے اس سیگمنٹ میں آپ جو مرضی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی اس شو کو ابھی دیکھ نہیں رہا ہوگا. ہاں بالکل. پاکستان میں صرف 2 چیزیں جو ہے نا پیناما کو ہٹا سکتی ہے ہیڈ لائن سے. ایک پی ایس ایل اور انڈیا کے ساتھ جنگ. انڈیا کے ساتھ جنگ بالکل. لیکن ایک امید ہے کہ پی ایس ایل کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ سے ایک تو آپ کچھ لوگوں کو وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں جو آپ پہلے نہیں دے سکتے تھے سری لنکن ٹیم کے حملے کے بعد. اور ساتھ میں ایک اور بھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب یہ میرے لیے ایک کافی خوش آئین چیز ہے کہ جس طرح لوگوں کو انسینٹیو مل رہا ہے کسی ٹیم کو سپورٹ کرنے کا اور وہ اس کو شہر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. کچھ آپ کے سابق یہ کرکٹ پلیئرز بھی ہیں جو ٹیم میں تھے جو یہ بڑا کہتے تھے کہ جی آپ جب تک کوئی آپ کی کرکٹ ٹیمز جو ہیں ان کو لیٹ سے اوگرا سپانسر کرے گی یا پی آئی اے سپانسر کرے گی یا کے پی حکومت سپانسر کرے گی, لوگوں کا اس طرح انسینٹیو نہیں پیدا ہوگا. یہ بہت مشکل بات ہے کہ آپ کہیں جائیں اور کہ یہ اوگرا ٹھیک ہے نا, وہ آپ پشاور کا کہہ سکتے ہیں. یہ ایک مسئلہ تھا ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ میں کہ جب بینکس اور ریگولیٹرز سارے اسٹیپ ان کرتے تھے. ہاں یہ سارے تو ایک انتھوزیازم نہیں آتی تھی. اور اس کیس میں اگر آپ پی ایس ایل کو دیکھیں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ پروجیکٹ تھا. انہوں نے کافی سوچا, برانڈنگ ذرا ماڈرن قسم کا وہ لے آئے. مجھے خود ویسے T20 نہیں پسند لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا اور کل کا میچ بھی ایکسائٹنگ تھا. نہیں تو آپ اس کا مطلب T20 دیکھ تو رہے ہیں. میں اب نوکری کے لیے دیکھتا ہوں کہ کچھ تو آتا ہے اگلے دن اس پہ گہری قسم کی تجزیہ ہو سکے. ٹھیک, ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا ان این ایکٹ آف کمپلیشن کہ جی اگر آپ ٹی وی پہ آئیں گے تو پھر آپ پی ایس ایل سے سوئچ کر کے ہمارا شو دیکھیں گے کہ نہیں. ہم نے ان کی بھی رائے لی, سن لیتے ہیں. ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن جب میچ ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ فوکس زیادہ میچ پہ ہی ہوتا ہے. ویسے ہم روز بھی آتے ہیں, ہر جگہ آتے ہیں, لیکن پی ایس ایل کا اپنا مزہ ہے, وہی ہم انجوائے کریں گے اور پی ایس ایل دیکھیں گے. میری ترجیح تو فی الحال سپورٹس ہے. سپورٹس کو زیادہ فالو کر رہے ہیں, اسپیشلی سپورٹس ہی دیکھیں گے کیونکہ ہمارا انٹرسٹ زیادہ کرکٹ میں. کراچی والے بہت بور ہو گئے نیوز دیکھ کے نا. مطلب سپورٹس دیکھیں نیوز چینل کی جب نیوز چل رہی ہوتی ہے تو ظاہر اس میں بھی سپورٹس کی چیزیں بھی تو چل رہی ہوتی ہیں. اس میں نیوز چینل بھی لوگ دیکھتے ہیں لیکن جب سپورٹس کے ایونٹ ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو سپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج کل ظاہر ہے کرکٹ کے ٹائم تو سپورٹ چینل دیکھیں گے, ہر کوئی آج کل سپورٹس چینل ہی دیکھے گا. آپ نے جیسے سنا نیوز چینل میں بھی لوگ اگر سپورٹس دیکھ رہے ہیں تو جب سپورٹس ہو رہا ہوگا تو پھر وہ نیوز تو نہیں دیکھیں گے. اور اچھا تھوڑا بریک بھی لوگوں کو مل جائے بیکاز ان کو جب وہ ڈر ہوتا ہے کہ اب حکومت ٹوٹنے والی ہے یا ملک ٹوٹنے والا ہے, تھوڑا سا بریک مل جائے کسی چیز کے ذرا سنبھل کے خوش. یہ تھوڑا سا ایسکلیٹ ہو گیا ملک ٹوٹنے کی جو بات ہو گئی. لیکن جہاں تک پی ایس ایل کی بات ہے, اگر آپ کل کا بھی میچ دیکھ لیں تو ایک طرح کا یہ ضرور ہے مصباح الحق صاحب کو دیکھتے ہوئے, اور یہ کچھ پرانے شوز پہ بھی یہ بار بار بات کی گئی کہ میرے مطابق مصباح کا ایک خاص قسم کا کردار ہے کرکٹ کو اس حد تک بحال کرتے ہوئے. جہاں آپ تھے 2010 میں اور جہاں آپ آج ہیں 2017 میں, اس میں مصباح کا ایک بہت بڑا رول ہے پوسٹ اسپاٹ فکسنگ. لیکن کل اسلام آباد یونائٹڈ کی جس طرح کی پرفارمنس تھی اور پچھلے پی ایس ایل میں بھی تھی, یہ چیز ایک نظر آتی ہے کہ مصباح کو شاید اس طرح کی اب محنت نہیں کرنی پڑ رہی. ہاں, اور کل میں بھی جب میچ دیکھ رہا تھا تو ایک چیز جو اوپننگ سیریمنی میں
وہ ایک انٹرنیشنل سٹار لے آئے تھے شیگی اور شیگی جو ہے ان کے ایک بہت مشہور گانا ہے اٹ وازنٹ می. اور یہ جو فکرہ ہے اٹ وازنٹ می یہ شاہد افریدی بھی کہتے ہیں جب میچ ہارتے ہیں کسی اور نے کیا. میرے جو 4 رن میں نے بنائے تھے وہ آؤٹ ہو گیا تھا. تو وہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ پرفارمنس دیکھ رہے. لیکن کل کامران اکمل نے ایک بہت زبردست ناک کی, بہت کمپیٹیٹیو سکور بھی تھا, ایک کلیپس بھی درمیان میں آیا, شین واٹسن تھے اور لوگوں نے. اٹ واز ایکسائٹنگ میچ. اور ایک چیز تھی اس میں شہزاد رائے کا انٹرویو ہوا تھا, اور جب بھی آپ پی ایس ایل دیکھ لیں آپ خوش ہوتے ہیں. مجھے ایک ارمان ہوتا ہے کہ کاش یہ پاکستان آ جائے آخر میں. اور اس سال پہلے تو وہ پلان کر رہے تھے کہ فائنل یہی ہوگا, لیکن اس کی ابھی میرے خیال میں کوئی فائنلٹی نہیں آئی اس بات پہ. لیکن جب بھی یہ واپس آئے گا, بیکاز آپ جب سارے یہ آئی پی ایل والے اپنے لیگز دیکھتے ہیں, انڈیا میں پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے ایک بہت زبردست شو کم از کم آگے نکال دیا ہے. 1 سال کے اندر آپ دیکھیں یہ ٹیمز, ان کے نام, ان کی فین بیس اسٹیبلشڈ ہو گئی ہے. اور جتنا پیسہ بھی یہ لے آئے پی سی بی کے لیے, جو ٹیمز بکی تھی وہ کوئی $94 ملین اوور 10 ایئرس. یہ کافی پیسہ ہے. اس میں جو پوٹینشل ہے, اگر یہی قسم کے پلاننگ اور وہ ڈومیسٹک کرکٹ جنرلی میں آ جائے, سب کچھ پی ایس ایل پہ نہیں ڈالتے. لیکن یہ جو آپ نے ڈوئل باتیں کی ہیں کہ ایک تو مجھے T20 نہیں پسند اور دوسرا شاہد آفریدی والی بات ہے, آئی تھنک اس میں سے ایک بہت بڑا جو ظلمے والا سیگمنٹ ہے وہ اب اس شو سے تھوڑا بہت دور ہو گیا ہوگا. ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ کے جو بورڈ ہیں, کرکٹ کا جو بورڈ ہے, اس کا بھی ایک خاص طرح کا کردار ہے کہ کس طرح کے پلیئرز کو وہ اس طرح پروموٹ کرتے ہیں جن کو پہلے یہ پلیٹ فارم فراہم نہیں کیا گیا تھا. تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس ٹیلنٹ کو نرچر کرتے ہوئے, پی ایس ایل کی پروجیکشن دیتے ہوئے, اس کو پھر آپ اس طرح کنٹینیو کریں. کیونکہ پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا بار بار آپ کے کرکٹ سیکٹر کے بارے میں کہ جی وہ ادارے ہی نہیں ہیں, آپ ان لوگوں کو بلڈ نہیں کر سکتے, آپ ان لوگوں کو نرچر نہیں کر سکتے. اور جب سے آپ کا وہ بھی ایک انٹرنیشنل کرکٹ کا جو یہاں ڈومیسٹک ملنے کو ایک تھا, پرفارمنس بھی تھی, وہ سارا انسینٹو ہی ختم ہو گیا. تو پی ایس ایل شوڈ آئی تھنک پلگ دوز گیپس. نہیں, آئی ایگری. آئی تھنک پی ایس ایل از سم تھنگ جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے, بیکاز جس طریقے سے, اگر آپ کو پی ایس ایل سے پہلے یاد آیا تھا, اس پہ بڑے ڈاؤٹس تھے. یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ جو پلان ہے, کیا ہم اس قابل ہے کہ ہم یہ کر سکیں. اور کافی لمیٹیشنز کے ساتھ جب آپ ایک ڈومیسٹک لیگ آف شور چلاتے ہیں اور پھر بھی اس کا اس لیول آف کمٹمنٹ اور لوگ دیکھتے ہیں. اور ابھی تو ایک چیز اس میں جو رہتا ہے کہ جیسے انڈین جو لیگ ہے وہ انٹرنیشنلی دیکھی جاتی ہے, ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں, لیکن ہماری جو اپنی ڈومیسٹک سپورٹ ہے اس کے لیے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کمرشل اینٹی سے. ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ بین الاقوامی ویورشپ ہوگی. ہاں بالکل. جو فورن لوگ ہیں انڈیا میں یا اور ممالک میں, وہ بھی سوچیں کہ میں ایک پشاور زلمی کا ٹی شرٹ لے. لیکن جس پروگریس پہ آپ ابھی چل رہے ہیں, میرے خیال سے آپ اس انٹرنیشنل ویورشپ والی چیز کو بھی عنقریب پار کر لیں گے. ڈیفینیٹلی. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ ٹریفک حادثات کی کراچی میں بھی, جہاں سینکڑوں جانیں جاری ہیں اس مسئلے پر, لیکن کوئی خاص توجہ نہیں مل رہی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. گزشتہ دنوں بے تحاشا ٹریفک میں حادثات دیکھنے کو ملے, اور یہ اب بات کی جا رہی ہے کہ اس پر کوئی خاص ترجیح نہیں دی جا رہی, کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی. جناب, اگر آپ کراچی جیسے شہر کو بھی دیکھیں تو انتہائی قسم کے تشویشناک واقعے ہے, لیکن اس پر کوئی خاص ڈسکشن نہیں ہوتی کہ پاکستان اب دنیا کے ٹریفک کے حوالے سے اور ٹریفک حادثات کے حوالے سے کچھ پہلے 10 ممالک میں پہنچ چکا ہے. اور وہ آئی تھنک آپ کے پاس اور چیزیں دیکھنے کو.
یہ ایکسکیوز ہے ہمارا. نہیں یہ خاص اس پہ اگر آپ ابھی بھی بات کر لیں کہ جی ہم ڈسکس کریں گے ٹریفک حادثات, تو آلریڈی آپ کا ایک جو مومنٹم ہوتا ہے آگے سے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک جو جذبہ کی طرف سے آپ کچھ مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں, تو اس پر ترجیح کیوں نہیں دی جا رہی, دیٹس اے سیپریٹ کویسچن. لیکن ابھی یہ بات صحیح ہے, اگر شاید 1-2 ہفتے پہلے آپ یہی سوال اٹھا لیتے تو سب یہی کہتے کہ اور مسائل اتنے کہ اس پہ ہم کیسے کوئی توجہ دیں. لیکن ابھی 1-2 دن سے جو کانٹیکسٹ آ رہا ہے وہ میرے خیال میں بہت انٹرسٹنگ ہے. جب آپ یہ سنتے ہیں کہ ٹریفک حادثات سے آپ کے زیادہ لوگ مرتے ہر سال ٹیررزم کے بنسبت, پھر آپ کو ایک دم سے ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. بیکاز ہم تو یہ بات ہر وقت کہتے ہیں کہ 60-70 ہزار لوگ ہمارے ایک ڈیکیڈ میں مر گئے ہیں وہ ٹیررزم کے خلاف, اور یہ ہمارے لیے ایک نیشنل ایمرجنسی ہے. لیکن اسی لیول کے لوگ آپ کے حادثات میں مر رہے ہیں. بالکل. اور ایک تو ابھی ایک پٹیشن بھی فائل ہوا ہے کہ ایک نیشنل روڈ سیفٹی, یہ سب کچھ. لیکن جو ہمارے ایگزسٹنگ لاز ہے, ایک چیز جو کبھی نہ کبھی اگر آپ کو پریکٹس کا ایویڈنس مل جاتا ہے, کوئی ثبوت مل جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. آپ موٹر وے دیکھ لیں, ٹھیک ہے موٹر وے میں اتنی گاڑیاں نہیں ہیں, لیکن جو آدمی غلط لین کراس کرتا ہے عام زندگی میں, موٹر وے پہ وہ ڈرتا ہے بیکاز وہاں انفورسمنٹ ہے. بالکل. یہاں اگر آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, اسلام آباد میں ایک بہت زبردست ٹرینڈ ہے. ایک دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں ہے کہ آپ جو بھی موٹر سائیکل دیکھتے ہیں اس پہ سائڈ ویو مررز نہیں ہوتے. اور میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ کیا سین ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے یہ نہیں یہ ہم اتارتے ہیں, ایسے اس کی خوبصورتی خراب ہوتی ہے. تو جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو آپ گزارا کیسے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہم کان سے, ٹھیک ہے نا, جو چیز بنی ہوئی کہ آپ سائڈ سے کریں وہ کان سے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک جو بات ہے کہ پاکستان میں ڈسیبلٹی جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 10%, یہ وہ, اب اس میں اسٹیٹسٹکس صحیح نہیں ہے لیکن اس میں ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر یہ حادثات بھی ہے. بالکل ہے کہ 10 سے 15% آپ کے جو ڈسیبلٹی میں جو لوگ آتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو ایک آپ کو ایک مقصد دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس میں حادثات میں اگر شامل ہوئے ہوں تو اس کے بعد سے یہ اسٹیٹسٹک بن جاتا ہے اس طرح. تو اگر آپ کسی کو کہے پاکستان میں اپنی ذمہ داری پورا کرو تو وہ سب سے ویک آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ ذمہ داری پہ کام کریں. لیکن اگر یہ بات سچ ہے اسٹیٹسٹکس وائز تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے کہ آپ کے معیشت پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. ایک خاص نمبر آف لوگ جو ہے نا ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر اس کی ایک قیمت بھی ادا کرنی ہوتی ہے بیکاز ان لوگوں کا خیال رکھنا بھی اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے جہاں لوگوں کی جان بچ سکتی ہے, جہاں جو لیول آف فرٹیلٹیز یہ تو بہت زیادہ ہائی ہے. یہ بھی عجیب طرح کا تضاد ہے کہ آپ نے سڑکوں کو اور موٹر ویز کو بے تحاشا ترجیح تو دی, لیکن اس پہ جس طرح کا قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے کوئی ترجیح نہیں دی. آپ نے جو دہشت گرد واقعوں کی بات کی اس کے بنسبت اگر آپ روڈ ٹریفک کو دیکھیں اور اس میں حادثات کتنے زیادہ ہیں تو 3 گنا زیادہ آپ کو فٹیلٹیز نظر آتی ہیں روڈ ٹریفک میں. تو اب آپ کو کچھ اس طرح کی کارروائی نظر آ رہی ہے. یہ راحیل شیخ صاحب کا بھی ابھی پٹیشن انہوں نے دائر کیا ہے کہ اس پہ کمپریہنسو قسم کی اصلاحات کی جائے کہ ایک تو جی آپ جہاں تک سڑکوں کی بات ہے تو آپ اس میں یہ جو سائنز ہیں, کیریج ویز کو فرق سیپریٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ایک تو آپ وہ نافذ کریں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں جو یہ پرمٹس دیتے ہیں, جو آپ کے انسٹرکٹرز ہیں, ان کو کچھ سکھایا جائے کہ کسی قاعدے قانون کے مطابق یہ ساری ان لوگوں کو یہ پرمٹس پرووائڈ کیے جائیں. اور پھر تیسرا بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سب کا سب اس انفراسٹرکچر میں جو سڑکیں ہیں, کچھ آپ کو پتہ ہے کچھ سڑکوں پہ زیادہ حادثات ہوتے ہیں بنسبت باقی سڑکوں کے, ان ساروں کو بھی سامنے رکھا جائے اور آپ کے انفراسٹرکچر کو ایک جنرل سطح پہ بھی بہتر کیا جائے. ویسے اگر انہوں نے پٹیشن فائل ہی کیا تو ایک ریکویسٹ میری طرف سے بھی کہ رمضان میں دگنی ایفرٹ ڈال دیں, بیکاز رمضان میں جس طرح کے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر اتنی سختی آپ پہ ہے, ٹھیک ہے نہ رکھے یہ روزے, بیکاز آپ کا مقصد ہی یہی کہ آپ اپنے آپ پہ تھوڑا کنٹرول کریں. یہ جو قوانین ہیں جو آپ نہیں اوبے کرتے کم از کم رمضان میں کریں. نہیں, انتہائی عجیب و غریب بات ہے کہ جو آپ کے قوانین ہیں اور اچھے خاصے قوانین ہیں ان پلیس فار ٹریفک, ان پر آپ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہیں.
جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مہینے میں جہاں اور طرح کے قوانین آپ پہ نافذ ہیں آپ نہ ان پہ عمل کرتے ہیں اور ان کو نہ عمل کرنے سے پھر جو ٹریفک کے قوانین ہیں وہ بھی توڑتے جاتے ہیں. اس میں بھی اگر ہم اسٹیٹسٹکلی دیکھ لیں تو جہاں تک میرا خیال ہے ایک شاید وہ جو اسٹیٹسٹیکل ایک کرو نظر آتا ہوگا کہ صبح میں ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کی افطار تک نزدیک آتے تو لیول آف وائلیشن وہ بگڑتا جا رہا ہے. تو اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے متعلق کچھ بین الاقوامی رپورٹیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ بہتری کی طرف پاکستان چلا جا رہا ہے. کیا عام آدمی کے لیے یہ فرق واضح ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کچھ بین الاقوامی رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی معیشت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے, لیکن کیا عام آدمی کو یہ بہتری نظر آ رہی ہے؟ کیا وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ جناب ایک PwC کی رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ 2050 میں 2050 میں آپ دنیا کی 16 سب سے بڑی معیشت ہوں گے. جو مجھے بات تھوڑی سی چبھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 2050 کا کیوں حوالہ دیا, وہ 2104 کا دے دیتے یا 2206 کا دے دیتے. 2050 اگر ان کو نظر آ رہا ہے تو شاید ان کی جو ایک لانگ ٹرم بصیرت ہے وہ کچھ اگلے 2-3 صدیوں تک چلتی رہے. بالکل. اور ان رپورٹس میں ویسے ہمیشہ مجھے ذرا اسکیپٹسزم ہوتا ہے. ایک تو اس رپورٹ میں بات انہوں نے پرچیسنگ پاور وہ انڈیکس انہوں نے دیکھا ہے, تو وہ ہوتا ہے کہ میرے ملک میں انڈے درجن کتنے کے لے سکتا ہوں, ایک باسکٹ آف گڈز ہوتا ہے, آپ کتنا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ ہوتا ہے GDP کا میجر. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ میجر وہ ڈالر کے تھرو دیکھتے ہیں. تو اس پرٹیکولر رپورٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنل کنزمپشن کس لیول تک کر سکتے ہیں, آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہائی لائٹ نہیں ہوا کہ جو نمبر 2 کنٹری ہوگی 2050 میں وہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جب انہوں نے دیکھا ہے یہ جو سارا ایک پروجیکشن. دوسرا ان پروجیکشنز میں ایک بڑا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے ان میں ینگ لوگوں کی حصہ کتنا ہے. ٹھیک ہے. بیکاز آپ کی اکانومی اسی پہ گرو کرتے ہیں جب لوگ خرید اور فروخت کرتے ہیں. جب اور آپ کا ایکسپلوژن آ رہا ہے آگے. ہاں ایکسپلوژن ہے بھی. اور پھر ان رپورٹس میں یہ بھی ہے کہ ان کے ایزمپشنز بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے بیٹھ کے کہ بس ٹیبل پہ اپنے پاؤں رکھ کے کہ بس ٹھیک ہے سب کچھ سنبھل گیا ہم بہتری کی طرف. اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, آپ کو اپنے لوگوں میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, ایک اسٹیبلٹی آپ کے ملک میں ہونا چاہیے. یہ جو کنٹری یہ ٹرانزیشن جو ہوتی ہے ڈیموکریسی. اچھا اس میں میرے 1-2 سوال ہیں. میرا تھوڑا بہت ہی قانون سے ہی تعلق ہے ان ٹرمز آف اکنامکس اور ٹیکس. یہ آپ نے معاملات دیکھے ہوئے ہیں. 2 چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے بارے میں تو یہ کیا ایک ریزنیبل ایسٹیمیشن ہے, ایک ریزنیبل کمپیریزن ہے کہ اگر 2050 میں یا 2025 میں اگر ہم ادھر 16ویں تک پہنچ گئے اور وہ سیکنڈ پہ ہیں, جب اس طرح کی بین الاقوامی رپورٹیں آتی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ جی بہتری آ رہی ہے اور ایک لانگ ٹرم انداز میں بھی بہتری آتی رہے گی, تو کیا ہمیں ان چیزوں کو گلے لگانا چاہیے؟ نہیں ہے کیونکہ ایک خاص اس میں بھی ایک سینسزم آ جاتی ہے. تو آپ کی جو دوسرا سوال ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں یہ ایک ٹرینڈ ہے, یہ پاسبل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایک انٹرنیشنل مسائل چل رہے ہیں یا آپ ہر وقت وار فوٹنگ پہ ہو تو یہ چیزیں نہیں ریئلائز ہوگی. یہ دونوں چیزیں آپ سیپریٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. جو آپ کے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں, ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں اور آپ کی اکانومی جو ہے. اور سیکنڈلی یہ صرف نہیں کہ بس ینگ لوگ پیدا ہو رہے ہیں ہم امیر ہو جائیں گے اس سے. اگر آپ نے ان کو تعلیم نہ دیا, آپ ان کو ہیلتھ سیفٹی نیٹس نہ دیں تو یہ لوگ جو ہے نا ان کی جو پروڈکٹیو ایئرز ہیں وہ کم ہوتی جائے گی. تو آپ اس لیے یہ جو چیز ہے کہ ایک اسکیپٹسزم اس لیے رکھنا ہے بیکاز آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری ایج سٹرکچر یا ہمارے ینگ لوگ زیادہ ہے تو ہم امیر ہو جائیں گے, بیکاز یہ اس کا غلط آپ ریڈنگ لے رہے ہیں. لیکن آپ کا جو پہلے سوال تھا
وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جی آپ کتنی دیر تک اس میں رہیں گے کہ جی انڈیا کے ساتھ ایک پیرٹی ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا. ہاں نہیں, پیرٹی جو ہے نا یہ بھی ہمیں ایک ریزنیبل اندازہ لگانا ہے کہ ہم چھوٹے ملک ہیں, وہ پیرٹی ہم نہیں رکھ سکتے. لیکن ایک چیز جو ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری فیوچر پروجیکشن میں تو اور بات ہے, لیکن 30 سال پہلے 20 سال پہلے ہم انڈیا سے بہتر تھے. ٹھیک. اور ایک اور بھی چیز کہ 2008 میں بھی جو پر کیپٹا انکم تھا آپ کا اتنا ہی تھا. ہاں. لیکن ساتھ میں مجھے جو کچھ اسٹرکچرل ایشوز نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں, آپ نے بات کی کہ جی یہ بین الاقوامی ایک قسم کا پرسیپشن آ رہا ہے. تو کچھ تو آپ کے کنسپیریسی تھیئرز بیٹھ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 2017 ہیں, ابھی انتخابات کے بھی سال انتخابات کا سال آ رہا ہے, اٹس اراؤنڈ دا کارنر, اور یہ رپورٹیں شروع ہو گئی ہیں. بٹ اس کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ نے کچھ اسٹرکچرل بہتریوں کی بات کی. بات یہ ہے جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم شمولیت کی بھی بات کرتے ہیں. جب آپ یوتھ ایکسپلوژن کی بات کرتے ہیں, یہ اس یوتھ کا کوئی خاص مجھے سٹیک نہیں نظر آ رہا. ان کا نہ پلاننگ میں سٹیک ہے, نہ آپ کے منتخب نمائندوں میں بھی سٹیک ہے, وہ بھی ان کے بچوں کے بچے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. پھر ایک تو شمولیت ہو گئی. معیشت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ پہ ساتھ ساتھ بے تحاشا قرض چڑھتا جا رہا ہے. بالکل آپ کی, بلکہ میرے خیال سے کوئی اب حد حساب نہیں ہے. تو حالانکہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, مجھے یہ بات اچھی بھی لگتی ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل اور اس طرح کی بین الاقوامی رپورٹوں میں یہ پاکستان کا نام اچھے الفاظ میں سمجھا جا رہا ہے, یاد کیا جا رہا ہے. اس طرح کی چیزیں لانگ رن اسٹرکچرل ایشوز جو آپ نہیں, جو آپ کے 70 اور 80 سال کے یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں, شاید اس طرح نہیں کہنا چاہیے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کی پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, تو جو آپ کی اگلی 2-3 نسلیں ہیں, آپ ان کو کیا تحفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو یہ سوالات تو کرنے ہی چاہیے. ایک چیز جو کریڈٹ ویسے دینا چاہیے حکومت کو, انہوں نے ایک کام کیا اور وہ ہے اسٹیبلائزیشن. اگر آپ 2008 سے 13 یاد کریں, ہر چیز سلائیڈ کر رہی تھی, ایکسٹرنلی بھی بہت مسائل تھے, تیل بھی مہنگا تھا, کم از کم تھوڑی اسٹیبلائزیشن آئی. پرابلم جو ابھی ہے وہ گروتھ کی ہے کہ ہم نے گروتھ کو نہیں انلیش کیا, کہ ہم اب ایک لو انفلیشن لو گروتھ سچویشن میں ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شاید ہمارے حالات برے نہیں ہو رہے ہیں, لیکن وہ بہتری اس رفتار سے بہتر نہیں ہو رہے جس طرح کی بہتری محسوس ہو سکے. بالکل بالکل ٹھیک. خیر, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیجیے. خدا